اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو 2 پریشانیاں ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کے لیے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا کی طرف تمام فرشتوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، یعنی لوگ پھر اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے اور لوگوں میں مقبول بن جاتا ہے۔ لوگوں میں اللہ تعالیٰ اس کو مقبول بنا دیتا ہے، یعنی لوگ اس سے ملتے ہیں تو خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اسے ایسے بھی پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ بندہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور ان کے قریب ہوتا ہے، یعنی جس کا نیک لوگوں سے تعلق جڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو زندگی میں نیک کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جانا، اٹھنا، بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، تو یہ خاصیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا، تمہارا پاک پروردگار بھیڑ بکریوں کے اس چرواہ ہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی دامنی کو میں اپنی بکریاں چراتا ہے، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اس کی یہ بندگی دیکھ کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کی طرف جو مجھ سے ڈرتے ہوئے اذان دیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، میں نے اپنی اس بندے کی مغفرت فرما دی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کریم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں، نبی کریم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ یہ کلمات کہتا ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے، کیونکہ اے پاک پروردگار تیرے سوا کوئی نہیں جو معاف کر سکے۔ اس پر اللہ کریم خوش ہو کر فرماتا ہے، میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، آپ کے پاس سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا، جب آپ نے اپنا پاؤں اس کی رکاب میں رکھا تو پڑھا بسم اللہ، پھر جب اس کی پشت پر استعطاد ہوئی تو پڑھا الحمدللہ، اس کے بعد یہ ورد کیا سبحان اللہ، پھر 3 مرتبہ کہا الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اس کے بعد پڑھا سبحانک انی، اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بس تو اس وقت دے، تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ ان کلمات کی ادائیگی کے بعد آپ مسکرائے، آپ سے استغفار کیا گیا، اے امیر المومنین آپ کس وجہ سے مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے حضور انور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح عمل فرماتے ہوئے دیکھا جیسا کہ میں نے کیا۔ آپ مسکرائے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وجہ سے مسکرائے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے سے اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا اے میرے رب، میرے
میرے پروردگار معاف فرما دے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندے سے محبت، اس نے اپنے رب ذوالجلال کی تعظیم کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ملاقات کے لیے آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے، تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، میرے ذمے اس کی مہمانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی امت سے کہیں کہ وہ جنت کے پودے زیادہ سے زیادہ لگے، اس لیے کہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ پوچھا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، توبہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان اور اپنا کرم بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے غلاموں پر اس قدر مہربان ہے کہ بد سے بد گناہگار بھی جب اپنی بدکاری سے باز ہے اور خلوص کے ساتھ اس کے سامنے جھکے اور سچے دل سے توبہ کرے تو اپنی رحم و کرم سے اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اپنا فضل اس کے شامل حال کر دیتا ہے۔ جیسے اور آیات میں ہے، جو شخص بد عملی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو غفور الرحیم بھائی کا صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی جنگل بیاں میں گم ہو گئی، جس پر اس کا کھانا پینا بھی ہو، یہ اس کی جستجو کر کے عاجزہ کرے، کسی درخت تلے پڑھ رہا اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھنا۔ اونٹنی سے بالکل مایوس ہو گیا کہ وہ یہ آیت وہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے پاس ہی کھڑی ہے، یہ فوراً اٹھ بیٹھتا ہے اور اس کی لکیر تھام لیتا ہے اور اس قدر خوش ہوتا ہے کہ بے تحاشا اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ یا اللہ، بے شک تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا رب ہوں، اور اپنی خوشی کی وجہ سے خطا کر جاتا ہے۔ ایک مختصر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اتنی خوشی شخص کو بھی نہیں ہوتی جو ایسی جگہ میں ہو جہاں پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہو اور وہیں اس کی سواری کا جانور گم ہو گیا ہو جس سے دفتہ مل جائے۔ حضرت ابن مسعود سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے برا کام کرتی ہے پھر اس سے نکاح کر سکتا، آپ نے فرمایا، نکاح میں کوئی حرج نہیں، تیرا آپ نے یہی عورت پڑھی، توبہ تو مستقبل کے لیے قبول ہوتی ہے اور برایاں گزارتا معاف کر دی جاتی ہے، تمہارے ہر کولوں فعال اور آنگن کا اسے علم ہے، باوجود اس کے جھکنے والی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور تو بہتوں اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ رومی اور فارسی جہنمی تمہیں قید کر لائیں، ہو کیا عذاب ہے کہ یہ بھی جنت میں پہنچ جائیں، کیونکہ ان میں جب تمہارا کوئی کام کر دیتا ہے اور تم اسے کہتے ہو اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نے بہت اچھا کام کیا، اللہ تجھے برکت دے، تو انہیں بہت اچھا کیا وغیرہ۔ اور قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کا یہ جملہ تلاوت فرمایا،
میں نے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سنتا ہے، وہ بات کو مان لیتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اور جیسے فرمایا یا ابن ہادی کہ اپنے فضل سے زیادتی بھی نہ یہ ہے کہ ان کے حق میں ایسے لوگوں کی سفارش قبول فرما لے جن کے ساتھ انہوں نے کچھ سلوک کیا ہو، کہ حضرت ابراہیم نانی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وہ اپنے بھائیوں کی سفارش کریں گے اور انہیں زیادہ فضل ملے گا، یعنی بھائیوں کی بھی صفات کی اجازت ہو جائے گی۔ اور مومنوں کی اس کی عز و شان کو بیان فرمایا کہ کفار کی بدحالی بیان فرمائی کہ انہیں سخت دردناک اور گھبراہٹ والے عذاب ہوں گے۔ پھر فرمایا اگر ان بندوں کو ان کے روزیوں میں وسعت مل جاتی تو ان کی ضرورت سے زیادہ ان کے پلے پڑ جاتا تو یہ کوئی مسیح میں آ کر دنیا میں خلل مچا دیتے اور دنیا کی امن کو آگ لگا دیتے، ایک دوسرے کو پھونک دینا، بھون کھانا، سرکشی اور طغیان، تکبر اور بے پرواہی حد سے بڑھ جاتی۔ اس لیے حضرت قطعہ کا فلسفیانہ مقولہ ہے کہ زندگی کا سامان اتنا ہی اچھا ہے جتنے میں سرکشی اور لا آبالی پڑھنا آئے۔ اس مضمون کی پوری حدیث کے مجھ تم پر سب سے زیادہ ڈر دنیا کی نمائش کا ہے، پہلے بیان ہو چکی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ ایک اندازے سے روزیاں پہنچ جا رہا ہے، بندے کی صلاحیت کا اسے علم ہے، گناہ اور فقیری کے مستحق کو وہ خوب جانتا ہے۔ قدسی حدیث شریف میں ہے میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت مالداری میں ہی ہے، اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو اپنی دیناری سے بھی جاتے رہیں گے، اور بعض میرے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کی لائق فقیری ہی ہے، اگر وہ مال حاصل کر لیں تو وہ انگر بن جائیں گے، تو اس کی حالت میں گویا ان کا دین فاسد کر دو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لوگ باران رحمت کا انتظار کرتے کرتے مایوس ہو جاتے ہیں، ایسی پوری حاجت اور سخت مصیبت کے وقت میں بارش برساتا ہوں، ان کی نا امیدی اور خشک سالی ختم ہو جاتی ہے اور عام طور پر میری رحمت پھیل جاتی ہے۔ امیر المومنین خلیفہ المسلمین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب سے ایک شخص کہتا ہے امیر المومنین سالی ہو گئی ہے، اب تو لوگ بارش سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا جاؤ اب انشاءاللہ ضرور بارش ہوگی۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی کہ وہ ولی و حمید ہیں، یعنی مخلوقات کے تصرفات اسی کے قبضے میں ہیں، اس کے کام قابل ستائش و تعریف ہے، مخلوق کے بھلے کو وہ جانتا ہے اور ان کے نفع کا اسے علم ہے، اس کے کام نفع سے خالی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہم سب سے خوب راضی ہو جائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔